کہتا ہے مین آف دی میچ کون ہے اس پورے پاکستان میں؟ چاروں وزراء میں مقابلہ ہے کون ہے؟ سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور سینئر سیاستدان فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے کئی موضوعات پر بات کریں گے. فواد صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سر, ایران امریکہ مذاکرات پاکستان میں میزبانی کر رہا تھا, اسلام آباد ٹاکس تھی, کیا وجہ بنی یہ ختم ہو گئے بغیر کسی نتیجے کے؟ کیا کہیں گے؟ نہیں, بغیر نتیجے کے تو نہیں. کم از کم 40 سال کے بعد ایران اور امریکہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ اکٹھی بیٹھی, ٹھیک ہے, جو بذات خود ایک بہت اہم بات ہے, بہت اہم واقعہ ہے. اور جو اختلافات ہیں امریکہ کے اور ایران کے, جب سے انقلاب ایران آیا اور اس کے بعد سے امریکہ کی ایمبیسی کو وہاں نظر آتش کیا گیا, اس کے بعد سے اس لیول کے اوپر کبھی بھی امریکہ کی اور ایران کی گفتگو نہیں ہوئی. یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ نے ان دونوں ممالک کو اکٹھا بٹھا دیا. اور جیسے نظر آ رہا ہے کہ یہ راؤنڈ اگلا ہوگا اور اس کے اندر کافی چیزیں جو ہیں وہ سلجھ جائیں گی, اور اگلا راؤنڈ بھی اسلام آباد میں ہی ہوگا. پاکستان کی بڑی یونیک پوزیشن ہے اس وقت. چین سے بھی اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے امریکہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں, پاکستان کے ایران سے بھی اچھے تعلقات ہیں, اور GCC سے بھی اچھے تعلقات ہیں. یہ وہ یونیک پوزیشن ہے جو شاید ہی کسی اور ملک کے پاس اس وقت ہے, اور اسی لیے پاکستان یہ مذاکرات کرانے میں کامیاب ہوا. تو اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے جو مین آپ کو کہتا ہے مین آف دی میچ کون ہے اس پورے پاکستان میں؟ یہ ظاہر ہے کچھ 6 مہینے کے تو تعلقات نہیں ہیں نا. چین سے ہمارے تعلقات بہت پرانے ہیں, امریکہ سے تعلقات بہتر ہوئے اور اس حکومت نے اس کو بہتر کیا ہے اور بہتر ہوا ہے. ٹرمپ سے ایک پرسنل ریلیشن شپ بنائے ہیں. ایران سے بھی اس طرح سے تعلقات کوئی ہمارے 4 مہینوں میں تو نہیں بنے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا جو کردار ہے ان پورے معاملے میں, اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ظاہر ہے ان کا ایک ایکٹیو رول رہا ہے سارے معاملے میں, اور اسحاق ڈار صاحب کا, اسحاق ڈار اور شہباز شریف صاحب, ان سب کا ظاہر ہے حکومت جو یہ کر رہے ہیں, جو لوگ حکومت میں انہیں کا کردار ہوگا نا. اچھا, پاکستان کو اس حوالے سے جب پاکستان نے اتنی بڑی مفاہمت کی طرف پیش قدمی کی تو آوازیں اٹھنے لگی کہ پاکستان اتنی بڑی عالمی ثالثی کروا سکتا ہے, تو پاکستان کے اندر بھی نیگوسیشنز ہونی چاہیے. کہ ہم اندرونی طور کے اوپر بہت تقسیم کا شکار ہیں, اور یہ ایک بڑا اہم اور آئیڈیل موقع ہے میرے خیال کے اندر کہ جہاں پاکستان کا گلوبل ایک امیج جو ہے وہ اتنا اوپر گیا ہے, وہیں پر ہم اپنی جو اندرونی اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کی طرف توجہ دیں. ہم تو یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اب یہ جو عمل ہے اس کو پاکستان کے اندر بھی شروع کیا جائے, پاکستان کے اندر بھی اختلافات جو ہیں ان کو کم کیا جائے. اچھا, سہیل آفریدی صاحب کی جو حکومت ہے اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اگر سہیل آفریدی صاحب کی جو حکومت ہے اس کو دیکھ لیں یا ان کا موازنہ پنجاب حکومت سے کر لیں, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پنجاب اچھی جگہ پہ اچھے ہاتھوں میں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب ہوں, علی امین گنڈا پور ہوں, خیبر پختونخوا میں لوگوں نے حکومت صرف ایک کام کے لیے دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ عمران خان کو باہر نکال پائیں گے یا نہیں. خیبر پختونخوا حکومت کا ٹیسٹ جو ہے وہ کوئی سڑکیں بنانا, گلیاں بنانا, کالج ٹھیک کرنا, اسکول ٹھیک کرنا نہیں ہے. اس حکومت کا صرف ایک ہی ٹیسٹ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے انہوں نے کیا کیا. اور بدقسمتی سے چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہوں یا سہیل آفریدی ہوں, وہ اس اہم ٹیسٹ میں ناکام ہوا, جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اس کو ایک ناکام حکومت ہی سمجھا جائے گا. جہاں تک کمپیریزن کا تعلق ہے, اس وقت چاروں صوبے ایک بحران کا شکار ہیں, گورننس کے بحران کا شکار ہیں, اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ صوبوں کو ایسے چلا رہے ہیں کہ جیسے ان کے کوئی والد صاحب کا یہ کوئی سلطنت ہے کہ جس کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اور پاکستان گورننس کے ایک بحران کا شکار ہے جس کی بنیادی ذمہ داری چاروں وزرائے اعلیٰ پہ آتی ہے. چاروں وزرائے اعلیٰ میں مقابلہ ہے کون زیادہ نالائق. ٹھیک ہے, مریم نواز صاحبہ کا دیکھتے نہیں ہے کہ ان سے بہتر ہے جو ابھی چاروں وزرائے اعلیٰ میں نے آپ کو بتایا کہ مقابلہ ہے کہ کون زیادہ نالائق. تحریک انصاف اب بھی ایک مضبوط سیاسی جماعت ہے یا کمزور ہو چکی ہے؟ تحریک انصاف تو بہت کمزور ہوئی ہے, کیونکہ جو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی اس کو جو ہے وہ سیاست نہیں کرنے دی جا رہی, اس کی وجہ سے تحریک انصاف تو بہت کمزور ہوئی ہے, لیکن عمران خان کمزور نہیں ہوئے. خیبر پختونخوا سے ہمیں NFC ایوارڈ میں حصہ نہیں ہمیں دیا جا رہا, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ NFC ایوارڈ میں جو حصہ دیا بھی جا رہا ہے وہ کون سا کوئی یہاں پراپر خرچ ہو رہا ہے. NFC ایوارڈ کے فارمولے میں تبدیلی کی ضرورت ہے, کوئی شبہ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں گورننس کے ماڈل میں تبدیلی کی ضرورت ہے, ہمارے ہاں جو ایک لوکل گورنمنٹ ہے وہ لانے کی ضرورت ہے,
تاکہ ملک کے اندر گورننس کا ماڈل جو ہے اس کو آپ ریڈو کر سکیں. اور جب تک گورننس کا ماڈل ریڈو نہیں ہوتا, نئے صوبے بنانے کی ضرورت ہے, نئے لوکل گورنمنٹ لانے کی ضرورت ہے. یہ وہ اقدامات ہیں جو ملک کے لیے فنڈامنٹل. آپ بھی نئے صوبے بنانے کے حق میں ہیں, اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں.